بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین کی خواہش کے مطابق کہ فلسطین کا اصل میں جھگڑا کیا ہے اور کب سے، کیوں اور کون کون اس جھگڑے کی وجہ بنا اور اسے اس حال تک پہنچانے کا سبب بنا پر تاریخی روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے۔ قائد-ے-اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی قریبی ساتھی سر ظفراللہ خان صاحب کی کاوشوں اور فلسطین دوستی کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، فلسطین کا یہ قضیہ عرب ریاستوں اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کی تخلیق ہے جس میں عربوں یعنی مسلمانوں کی بزدلی، لالچ اور حد درجہ حماقت، اور برطانیہ اور امریکہ کی حریصانہ دور رس پلاننگ، جس میں ایک طرف اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے لیے فلسطین میں مقیم فلسطینیوں کی بربادی، ان کے اپنے وطن سے بے دخلی، اور دوسری طرف عرب ریاستوں کو منافقانہ دوستی کا جھانسا دے کر انہیں ساتھ ملا لیا گیا تھا۔ عربوں کو دیکھیں کہ ان معاہدات کی صورت میں وہ برطانیہ سے آزادی لینے کی قیمت کے بدلے کس کے دشمن بنے؟ سلطنت عثمانیہ کے، جس نے 500 برس تک آدھی دنیا پر حکومت کی اور اسلام اور مسلمانوں کا سر بلند کیا۔ 1917 میں یورپ اور امریکہ نے عربوں کو اپنے جال میں پھنسا کر سلطنت عثمانیہ کو تہس نہس تو کر دیا، مگر عربوں اور فلسطینیوں کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے، اور نہ جانے کب تک فلسطینی اس مصیبت میں گرفتار رہیں گے۔ عربوں کو برطانیہ سے آزاد ہونے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ، جس نے منگولوں سے عراق، لبنان، یونان، شام، القدس اور کئی دوسری ریاستوں کی جان چھڑائی تھی، جس کے قبضے میں کئی سو برس قبلہ اول رہا، جنہیں یورپ اکیلا شکست نہیں دے سکتا تھا، عربوں سے مدد لے کر انہیں شکست دے دی گئی۔ چین تو باقی عرب ریاستوں کو بھی نہیں ملا۔ ان معاہدوں میں برطانوی حکومت نے کچھ ایسے معاہدے بھی کیے تھے جو بظاہر فلسطینیوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے، مگر عربوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ مغرب ہی کیا جو اپنے وعدے پورے نبھا لے، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فلسطینیوں سے کیے گئے معاہدے تو بہت جلد ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر اردن کے شاہ حسین نے برطانیہ کا معاہدہ توڑنے پر احتجاج کیا، مگر یہاں بلی اور کبوتر والا کھیل کھیلا گیا۔ برطانیہ نے شاہ اردن کو بہلا لیا کہ عراق اور فلسطین برطانوی نگرانی میں آنے سے فلسطینیوں کے حقوق پامال نہیں ہوں گے۔ اس دجالانہ بہلاوے میں شاہ اردن ایسے آئے کہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کو بطور مہمان خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شاہ حسین کے اس رویے کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے لے کر 1934 تک صہیونیت مکمل طور پر فلسطین میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ عربوں نے اپنے آباء و اجداد کی محنتوں اور قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچنا شروع کر دیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کی زندگی تنگ کر دی۔ یہودی عربوں کی احمقانہ مہمان نوازی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جوک در جوک فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ وہ قوم جس کو سلطنت عثمانیہ نے القدس سے دور رکھا ہوا تھا، اب القدس کے سینے پر کائی کی طرح جمنا شروع ہو گئی۔ سر ظفراللہ خان صاحب نے حالات کی نزاکت بھانپتے ہوئے اس وقت کے ہندوستانی وزیر سر سیموئل سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ عرب زرعی اور اراضیات یعنی نوآبادیات کی زمینیں یہودیوں کے آگے بیچنے کو قانوناً منع کیا جائے۔ اس سلسلے میں ظفراللہ خان صاحب نے اسی وزیر کی مدد سے وزیر نوآبادیات کے سیکریٹری اور ہائی کمشنر سے میٹنگ کر کے اپنا مدعا کھل کر بتایا، حکومتی طور پر قانون بنانے کے لیے تجاویز دیں اور زور بھی دیا۔ ناظرین، مگر برطانوی حکام کیوں کر سمجھتے یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی تدبیر کے تحت تو ہو رہا تھا۔ عرب آنکھیں بند کر کے فلسطین کی ساری مٹی یہودیوں کے آگے بیچتے چلے جا رہے تھے۔ ظفراللہ خان صاحب کی برطانوی حکام سے اس میٹنگ کا نتیجہ فوری طور پر تو نہ نکلا، لیکن تقریباً 5 سال بعد فلسطینیوں کے حالات بگڑنا شروع ہوئے تو گورنمنٹ برطانیہ کو کچھ ہوش آیا اور سر ظفراللہ خان صاحب کی دی ہوئی تجاویز کو قانونی درجہ دینے کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور ایک حکم نامہ جاری ہوا جسے کرتاس ابیض کہا جاتا ہے، جو عین سر ظفراللہ خان صاحب کی سوچ اور تجاویز پر مبنی تھا۔ اس حکم نامے پر عربوں کو کچھ اطمینان تو ملا، مگر یہودیوں نے خوب احتجاج کیا۔ بدقسمتی سے ابھی حکومت اس پر عمل درآمد کروا ہی نہیں پا رہی تھی کہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ فلسطین کا یہ مسئلہ درمیان میں ہی رہ گیا۔
یہودی حسب روایت جن کا استادی اور چالاکی میں کوئی ثانی نہیں، گورنمنٹ برطانیہ کے ہمدرد بن گئے، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور برطانوی حکام پر اپنا خوب اثر جما لیا۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ اسی سال پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بھی بن گیا۔ قائد اعظم نے سر ظفراللہ خان صاحب کو پاکستان کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اقوام متحدہ کا اجلاس بہت اہم تھا کیونکہ یہاں فلسطین کی تقسیم کی تجویز پیش ہونا تھی۔ وہ فلسطین جو برطانیہ نے عربوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سلطنت عثمانیہ کی حکومت گرا کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور ملکیت کے ساتھ ہی فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی اور اسرائیلیوں کی آباد کاری شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، 1947 تک اس حادثے کو 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 30 سال کے عرصہ میں صہیونی اور عیسائیوں کی سازشوں اور مسلمانوں کی حماقتوں کی وجہ سے یہودی اتنی طاقت پکڑ گئے کہ اب اقوام متحدہ میں اسلام دشمن اور مسلمانوں کے احمق دوستوں نے کی ملی جلی تدابیر سے اسے تقسیم کرنے کی تجویز پر ووٹنگ ہونا تھی، حالانکہ فلسطین میں اکثریت فلسطینیوں کی تھی۔ نئی مملکت خداداد کی نمائندگی کرنے والے وفد کے سربراہ سر ظفراللہ خان صاحب، جو اس تجویز کی سب کمیٹی کے صدر بھی مقرر کیے گئے تھے، نے پاکستان کی طرف سے تقریر بھی کرنا تھی۔ پاکستان ابھی 2 دن پہلے ہی تو اسمبلی کا ممبر بنا تھا۔ تقریر کا پہلا حصہ تاریخی اور واقعاتی تھا، جو عربوں کے لیے بھی نئی معلومات پر مبنی تھا۔ آہستہ آہستہ عربوں نے بھی تقریر کی اہمیت اور اس پر توجہ دینا شروع کی۔ قصہ مختصر، اسکینڈینیویا کے وفد نے بھی سر ظفراللہ خان صاحب کو تجویز کے مخالف ووٹ کی یقین دہانی کروائی اور اس سلسلے میں مفید مشورے بھی دیے، جن پر آپ نے عمل بھی کیا، مگر امریکی دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ جان بوجھ کر تجویز کے لیے ووٹنگ کو 2 دن لیٹ کیا گیا، تاکہ امریکہ دباؤ ڈال کر چند ممالک کے مزید نمائندے تجویز کے حق میں کر لے، یعنی فلسطین کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس روز ایک اور تاریخی اور خاص بات ہوئی کہ عراق کے وزیر خارجہ کو کہیں سے امریکی سازش کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے جناب ظفراللہ خان صاحب سے اس کا اظہار کیا۔ دونوں اسمبلی کے صدر جو برازیلین تھے کے پاس پہنچے، اپنی سی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ووٹنگ کا دن ملتوی نہ ہو اور اسی دن ووٹنگ ہو جائے، مگر ان پر امریکی دباؤ حد سے زیادہ تھا۔ چنانچہ صورتحال دیکھ کر سر ظفراللہ خان صاحب نے اپنی دوسری تقریر میں مغربی طاقتوں کو پرزور طریقے سے وارننگ دیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلی جنگ عظیم کے وقت عربوں سے جو وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی ہرگز مت کرنا، اگر آپ ایسا کریں گے تو بدعہدی کے مرتکب ہوں گے۔ انہوں نے تقریر کے اختتام پر کہا کہ میں تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اور انتباہ کرتا ہوں کہ عرب ممالک کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا، ہو سکتا ہے کل تمہیں پھر دوبارہ ان کی ضرورت پڑے، لیکن پھر آپ کو کبھی ان کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ ظفراللہ خان صاحب نے اپنی سی کوشش تو بہت کی، مگر ان کو امید نہیں تھی کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف اقوام متحدہ میں کچھ ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا جو امریکہ چاہتا تھا۔ امریکہ اس کے حامی اور صہیونی طاقتیں جیت گئیں اور انتہائی ظالمانہ، غیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ طور پر فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین کر یہودیوں کے ساتھ بندر بانٹ کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔